استغفار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا، وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے. آپ اگر پرابلم میں ہیں، روزی کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا کوئی بھی پرابلم ہے، ایک واقعہ سنیے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں. ایک شخص آیا آ کر کہتا حضور قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں کہ وظیفہ عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا استغفار کرو. وہ چلا گیا. اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس، حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ، وہ دیکھ رہے تھے. دوسرا بندہ آیا کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. پھر تیسرا شخص آیا کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے. فرمایا استغفار کرو. چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا کہ حضور میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے. فرمایا استغفار کرو. حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی وظیفہ استغفار استغفار. ہائے ہائے، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں. قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے. آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی. اب ذرا قرآن سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. سبحان اللہ. ذرا سنیے گا، اپنے رب سے معافی مانگو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اب دے گا عطا، کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے. کس چیز سے؟ استغفار سے. تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے. بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھے. اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو. ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں اور استغفر اللہ. کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. بہت سارے استغفار کے سیکھے ہیں. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم. اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں. الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں، مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. درود پاک کب کب، کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے. سبحان اللہ. ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی جتنی فضیلت بیان کرے کم ہے. یعنی کون سی پرابلم ہے، کون سی مشکل ہے جس کا حل درود پاک میں نہیں ہے. اگر یہ کہے کہ ہر مصیبت کے تالے کی چابی درود پاک ہے تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا. یقیناً بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، بعض اوقات قرضے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ایسا ہی ایک ماجرا تھا آج سے چند 100 سال پہلے. ایک دوست نے دوسرے دوست سے قرض لیا. جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ درود پاک کی بڑی مشہور و معروف کتابوں میں بھی لکھا. مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب آب کوثر میں بھی اس واقعے کو نقل فرمایا کہ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے 3000 دینار کا قرض لیا. 3000 دینار ایک اچھی رقم ہوتی ہے، یعنی سونے کی اشرفیاں. اور جناب ایک وقت طے ہو گیا کہ اتنے ٹائم کے بعد میں یہ قرض لوٹا دوں گا. وہ ٹائم آ گیا. دوست نے کہا بھائی میرے پیسے لوٹاؤ. تو اب اس دوست نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، میرا کاروبار بھی تباہ ہو گیا ہے، میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتا. پہلے تو اس نے کافی کوشش کی، اس کو فالو اپ کیا، اس کو بار بار یاد دلایا. جب پیسے نہیں ملے تو اب اس دوست نے کیا کیا کہ عدالت میں چلا گیا. جج صاحب کو کہا کہ یہ میرا دوست ہے، مجھے پیسے لیے، پیسے ہی نہیں دیتا. جج صاحب نے اس کو بلا لیا اور پوچھا کہ بھائی تم نے پیسے دینے ہیں؟ کہاں پیسے تو دینے ہیں. پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ پیسے ہے ہی نہیں، کہاں سے دوں، سارا کاروبار تباہ ہو گیا، پیسے خرچ ہو گئے. جج صاحب نے کہا تمہارے پاس 30 دن ہے، 30 دن میں اس کو پیسے لوٹا دو، اور اگر نہیں لوٹا سکے تو پھر میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. اب پیسے تو تھے نہیں، کاروبار کولیپس ہو گیا تھا. یہ بندہ گھر آیا پریشان کہ اب کیا کروں گا، 30 دن میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہوگا. مگر اس بندے نے کتابوں میں لکھا ہے کہ شاید وہ حدیث سن رکھی تھی یا پڑھ رکھی تھی
کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ کوئی بندہ اگر مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تو اس کو چاہیے مجھ پر درود پڑھے کہ جو درود پاک ہے وہ بندے کی مصیبتیں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اس نے کہا اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں، پیسے تو ہیں نہیں۔ صبح سے لے کر شام تک درود پڑھنے لگا۔ 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی۔ خواب میں جب سویا تو کسی نے آواز لگائی کہ گھبراؤ مت، تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ صبح اٹھا، سوچنے لگا پتہ نہیں کس کی آواز تھی، کوئی اشارہ تو ملا ہے مگر ایسے کیسے میں وزیر کے پاس چلا جاؤں۔ اگلا دن گزرا، پھر رات آئی۔ اب جو رات آئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہیں تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ صبح اٹھا تو بہت خوش، آقا نے زیارت کروائی، نبی پاک نے راستہ بھی بتا دیا۔ اب دن کون سا آ چکا ہے؟ 29واں دن آ گیا ہے، آخری دن ہے، اگلے دن کورٹ میں جانا ہے۔ اچانک خیال آیا میں وزیر کے پاس جاؤں گا، اور وزیر نے کہا میں کیسے مانوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے؟ کوئی ایویڈنس، کوئی نشانی ہے؟ کوئی بھی آ کے کہہ سکتا ہے مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے۔ اب اسی تذبذب میں، اسی ہیزیٹیشن میں یہ والا دن بھی گزر گیا، مگر درود پڑھتا رہا۔ رات پھر ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر خواب میں تشریف لائے۔ نبی پاک نے فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، تمہارا قرضہ ادا کرے گا۔ کہ حضور کیسے جاؤں گا، اور اگر مجھے کوئی نشانی مانگی تو میں کیا نشانی بتاؤں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے جا کر کہنا کہ تم 5000 بار روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھتے ہو، یہ راز صرف تمہیں پتا ہے، تمہارے رب کو پتا ہے، اور کسی کو نہیں پتا۔ اور جب تک گنتی پوری نہیں ہوتی تم کسی سے بات بھی نہیں کرتے۔ بس اب صبح اٹھا تو دیوانہ جھوم رہا ہے، سیدھا پہنچ گیا وزیر کے پاس۔ یہی وہ دن ہے جس دن عدالت میں بھی جانا ہے، مگر صبح صبح پہنچ گیا وزیر کے پاس۔ وزیر اپنے درباریوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہا پیغام دیجئے وزیر صاحب سے کہ مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے، بڑا امپورٹنٹ، بڑا اہم پیغام لایا ہوں۔ وزیر صاحب نے جب یہ سنا تو کہا پوچھو کس کا پیغام لایا ہو؟ باہر سے جواب دیا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا ہوں۔ اب وزیر تھا تو عاشق رسول، فوراً اندر بلایا کہ فرمائیے کیا پیغام ہے؟ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور 3000 دینار مجھ پر قرضہ ہے، آپ میرا قرضہ ادا کر دیں۔ تو وزیر صاحب نے کہا بات تو بڑی زبردست ہے، لیکن اگر کوئی نشانی ہو میں کیسے مان لوں کہ آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ کہا خالی ہاتھ نہیں بھیجا، آقا نے نشانی بھی بتائی ہے۔ کہا بتائیے نشانی کیا ہے؟ کہا نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور یہ راز صرف آپ کو معلوم ہے، آپ کے رب کو معلوم ہے۔ وزیر تو جھوم اٹھا نا، اس کے تو درود پاک مقبول ہو گئے۔ کہتا مرحبا یا رسول اللہ، اپنے کمرے میں گیا، واپس آیا، 3000 دینار نہیں، وہ 9000 دینار لے کر آیا۔ کہتے پہلے 3000 تو نبی پاک کا حکم، آقا کا حکم سر آنکھوں پر، لبیک یا رسول اللہ، یہ لیجئے۔ دوسرے 3000 آپ نے میرے گھر تک قدم رنجا فرمایا، اتنی پیاری خوشخبری سنائی، یہ اس کا تحفہ ہے۔ تیسرے 3000 لیجئے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اس سے کوئی کاروبار وغیرہ شروع کریں، اور ایک وعدہ بھی کر کے جائیں۔ اب زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے نا، آپ نے کہیں اور نہیں جانا، مجھے خدمت کا موقع دینا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیوانہ تو خوش۔ اب پہنچ گیا عدالت میں۔ اچھا وہاں عدالت میں سارے یہ سوچ رہے ہیں، ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ کہ یہ تو آئے گا، آ کر کہے گا پیسے ویسے ہیں نہیں، جج صاحب نے اس کو جیل میں ڈالنا ہے۔ یہ تو گیا، جاتے ہی جج صاحب کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ دیے کہ جج صاحب یہ لیجئے، میری جو قرضہ تھا میرے دوست کو دے دیجئے۔ جج نے کہا ٹھہرو، یہ بتاؤ آئے کدھر سے پیسے؟ تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں، تم تو کہتے تھے حالات خراب ہیں، کھانے کو پیسے نہیں، 3000 دینار لے کر آ گئے۔ اب اس دیوانے نے بھرے کوٹ میں، بھری عدالت میں گویا زبان حال سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اس نے پورا واقعہ ہی سنا دیا عدالت میں۔ اچھا اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے؟ سنو، وہ جج صاحب اپنے سیٹ سے اٹھے، اپنے چیمبر میں، اپنے کمرے میں چلے گئے، عدالت لگی ہوئی ہے، تھوڑی دیر بعد آتے ہیں اور 3000 دینار جو ہے اس بندے کے ہاتھ میں دے کر کہتے ہیں کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو نبی پاک کا امتی ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا اب یہ سارا ماجرا وہ دوست بھی دیکھ رہا ہے،
جس نے کیس کیا تھا اس نے کہا جج صاحب ٹھہریے ٹھہریے، ایسا کرم اس پر ہوا ہے، میں اس سے پیسے لے کر کیا کروں گا، قلم اور کاغذ لائیے، میں اپنا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا اب یہ عاشق رسول جج صاحب کو کہتا ہے جج صاحب ہوں تھوڑے پیسے تو واپس لے لو، اب اپنے پیسے تو اب واپس لے لو، میں نے کیا کرنا ہے، قرضہ ہی معاف ہو گیا۔ تو جج کہتا ہے بھائی اللہ کے رسول کے نام پر پیسے نکالے ہیں، اب یہ پیسے میں نے واپس نہیں لینے، یہ پیسے تم اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ اب یہ دیوانہ جو ایک رات پہلے 1 روپیہ نہیں ہے، صبح اس کو اس بات کا خوف ہے کہ مجھے گرفتاری دینی ہے، اب 12,000 دینار لے کر اپنے گھر کو واپس جا رہا ہے۔ تو یہ درود پاک ہے، یہ نبی پاک کی طرف لو لگانا ہے، بس نظر پڑنے کی دیر ہے، توجہ ہونے کی دیر ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس وہ نظر چاہیے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ ہمیں وہ نظر درکار ہے، اور وہ نظر کیسے ہوگی کہ ان کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ ہو، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والی زندگی ہو، نبی پاک کی رضا والے کام ہو۔ پھر دیکھیں آقا جب نگاہ عنایت فرماتے ہیں، بہت سارے لوگ ملتے ہیں، پرچیاں دیتے ہیں، بیماری ہے، قرضہ ہے، پریشانی ہے، جناب گھر میں بڑے مسائل ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام برباد ہو جاتا ہے۔ سنو بریلی کے تاجدار سب باتوں کا سولوشن کیا دے رہے ہیں، حل کیا بتا رہے ہیں؟ فرماتے قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج۔ کہتے گتھی بن گئی ہے نا زندگی، ایسا لگتا ہے گتھی ہو گئی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا کون سا سرا پکڑوں، کیسے مسائل حل کروں، ایک مسئلہ حل کرتا ہوں دوسرا کھڑا، دوسرا حل کرتا ہوں تیسرا۔ امام عشق و محبت کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، ایک نظر پڑنی ہے ساری گتھیاں سلجھ جانی ہے۔ تو درود پاک پکڑ لو، اس کمال کا وظیفہ ہے، پکڑ لو اس کو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا۔ پھر دیکھو کیسے نگاہ کر رحمت ہوتی ہے۔ ہمیں کسی سے کیوں مانگنا ہے، منت غیر کیوں اٹھائیں، کوئی ترس جتائے کیوں، کیا بات کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی ہے، کوئی ہم پر کیوں ترس جتائے یار، میں نبی پاک کا امتی ہوں نا۔ اعلیٰ حضرت کہتے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، ارے کیوں مانگے دنیا والوں سے، کیوں جائیں دنیا والوں کے پاس، میرے آقا وہ ہیں جن کے در سے تاجدار پلتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کیوں جہاں کے تاجداروں خواب میں دیکھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ ارے آقا کا در جب موجود ہے تو دنیا والوں سے کیوں مانگنا ہے، ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے، اور وہ بھی اس لیے کرنی ہے کہ اللہ نے یہ در دکھایا ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تک کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو ہمیں دنیا والوں سے زندگی بھر ایک اصول بنا لو اپنا، خودداری ہونی چاہیے۔ ہاں خوددار کو غیب سے عطا کیا جاتا ہے، اللہ سے یہ دعا مانگو یا اللہ مجھے بانٹنے والا بنانا، مجھے دینے والا بنانا، کبھی مانگنے والا نہ بنانا، پھر دیکھو تمہاری عزت بھی بڑھتی ہے، تمہاری روزی میں بھی برکت ہو جائے گی۔ تو بہرحال اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھتے رہیے، جھولیاں بھری جاتی رہیں گی۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ماشاءاللہ درود پاک پر کافی زبردست کلام ہوا۔ ایک اور شاندار وظیفہ، اللہ اکبر، بلکہ شاید میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ افضل ترین وظیفہ، جی ہاں آج اس پر بات کریں گے، اور وہ کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں، ہمارے ایمان کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا، حل فیکم غریب، کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور، ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو، دروازے بند کر دو۔ صحابہ نے دروازے بند کر دیے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے،
اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا. کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے، نبی پاک ذکر کرواتے رہے، اور اس کے بعد مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم، تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے. مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ، اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا، اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو کلمہ طیبہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس کے کمال کے فضائل ہیں. کیا خوبصورت شعر شاعر لکھتے ہیں نا، حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا، گوہر مقصد ہاتھ آیا، لا الہ الا، کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. کلمہ طیبہ کے بہت فضائل ہیں. یاد رہے یہ افضل ترین ذکر بھی ہے، بہترین وظیفہ بھی ہے. یہی کلمہ پڑھ کر غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے. یہی مبارک کلمہ سچے دل سے پڑھنے کی برکت سے غیر مسلم کے سب گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے. حلیت الاولیاء میں ہے، دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس اے لوگوں میری ہی عبادت کرو. تم میں سے جو کوئی میری بارگاہ میں سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ آئے گا وہ میری پناہ میں داخل ہوگا، اور جو میری پناہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کلمہ طیبہ کے مختلف نام ہیں، یاد رکھیے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول، مل کر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے بہت سارے نام ہیں. اس کا ایک نام کلمہ توحید بھی ہے، کلمہ اخلاص بھی ہے، اسے کلمہ احسان بھی کہتے ہیں، اسے کلمۃ التقوی بھی کہتے ہیں. اس مبارک کلمے کا ایک نام کلمہ ثابتہ یعنی ثابت شدہ کلمہ، پکا کلمہ، نام مٹنے والا کلمہ، ہمیشہ رہنے والا کلمہ بھی ہے. سبحان اللہ. اتنے حدیث اور اتنے فضائل ہیں اس کے بارے میں. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے حصہ پانے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا اے ابو ہریرہ میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے کوئی یہ بات نہیں پوچھے گا. نبی پاک کو یہ بھی پتا تھا سوال کون پوچھے گا مجھ سے. فرمایا کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں. پھر فرمایا اے ابو ہریرہ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا. ایک بار پھر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہے، بے شک اللہ پاک اس پر دوزخ حرام فرما دیتا. ایک بار پھر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جو اس حال میں مرا کہ وہ جانتا ہے اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا.
ایک حدیث پاک میں ہے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمن الجنتی لا الہ الا اللہ. بڑی پیاری حدیث ہے, اتنی مختصر ہے مگر کیا پیاری بات فرما دی. آپ کہیں جناب مجھے ڈیفنس میں بنگلہ چاہیے, آپ اگلا سوال ہوگا کتنے کا ہے, قیمت کیا ہے, پرائس کیا ہے, مجھے فلاں والا نیا موبائل چاہیے. ہاں مجھے بھی چاہیے, قیمت تو بتاؤ. اچھا جناب فلاں قسم کی گاڑی چاہیے, مگر یہ تو بتاؤ کتنے کی ہے. جیب میں پیسے ہوں گے تو لوں گا نا. اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے, جنت کا سمن کیا ہے, جنت کا داخلہ کیسے ملے گا, ہائے ہائے, نبی پاک نے ایک لائن میں جنت کی قیمت بیان فرما دی. آقا فرماتے ثمن الجنہ لا الہ الا اللہ. آقا فرماتے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ. پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور روایت میں ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الجنتی شہادت لا الہ الا اللہ. جنت کی چابیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, یہ ہے کلمہ طیبہ, یہ ہے سبحان اللہ کلمہ طیبہ کی برکتیں. سبحان اللہ. اب ایک عجیب سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں, اور واقعہ ہے حضرت بایزید بسطامی کا. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے. آپ کو غیب سے آواز آئی, اے بایزید سمعان نامی شہر میں جاؤ, وہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ ان کے عید کے اجتماع میں شرکت کرو. بایزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی پناہ, میں غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کروں؟ آپ نے کہا کہ نہیں, یہ میرے لیے پیغام نہیں ہو سکتا. رات سوئے, خواب میں پھر یہی آواز آئی, بایزید جاؤ اور غیر مسلموں کے فلاں تہوار میں عید میں شرکت کرو. پھر یہ کہتے میں اٹھ گیا, خواب سے کانپنے لگا, سوچ رہا تھا کہ یہ کس کی آواز ہے, مجھے کون پیغام دے رہا ہے, کہیں شیطان کی طرف سے تو نہیں. کہہ رہے میں بیدار تھا تو جاگتے میں آواز آئی, اے بایزید ڈرنے کی ضرورت نہیں, تم میرے فرما بردار ہو, مگر غیر مسلموں والا لباس پہنو, ان کے اجتماع میں جاؤ, ایک راز ہے اس میں. اب حضرت بایزید اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں. اب سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی طرف سے آواز نہیں ہے, یہ رحمان کی طرف سے پیغام ہے. آپ نے لباس پہنا اور آپ چلے گئے غیر مسلموں کے تہوار میں. اب سارے بہت بڑا میدان, بہت بڑا میلہ, سب لوگ اپنے سب سے بڑے عالم کے انتظار میں بیٹھے ہیں. کچھ دیر بعد ان کا عالم آیا, سب لوگ بیٹھ گئے, اس نے تقریر کرنی تھی, مگر جیسی وہ عالم تقریر کرنے کھڑا ہوا نا, وہ کپ کپانے لگا, وہ لرزنے لگا, اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے کہا اے سردار آپ تقریر شروع کیجئے. تو کہتا ہے کہ تو ہمارے اجتماع میں ایک محمدی بیٹھا ہے, ایک اللہ کے آخری نبی کا امتی بیٹھا ہے, اور وہ تمہارے دین کا امتحان لینے آیا ہوا ہے, اس لیے میری آواز ہی نہیں نکل رہی ہے. پھر اس نے بلند آواز سے کہا اے محمدی, اے اللہ کے آخری نبی کے امتی کھڑے ہو جاؤ. حضرت بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے. تو اس عالم کہتا میں تم سے کچھ سوال کروں گا, تم نے جواب دیا تو اس کے بعد ہم ساری باتیں تمہاری مانیں گے, اور اگر تم جواب نہ دے سکے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. حضرت بایزید بسطامی تو ولیوں کے سردار تھے, آپ نے کہا پوچھو جو پوچھنا ہے. اس غیر مسلم نے بھرے مجمع میں 61 سوال کیے, 61 کوسچن کیے حضرت بایزید بسطامی سے. حضرت بایزید بسطامی نے سب کے سب ٹھیک جواب ارشاد فرما دیے. حضرت بایزید بسطامی نے اسے سوال کیا, تم نے کر لیے سوال, اب میں سوال کرتا ہوں, بتاؤ آسمانوں اور جنت کی چابی کیا ہے؟ تو جو غیر مسلموں کا عالم تھا نا, وہ کہتا ہے آسمانوں اور جنت کی چابی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اللہ پاک نے اس کی زبان پر حق جاری کر دیا. اب اپنے اتنے بڑے عالم کی آواز سن کر, اس کا جواب سن کر, اس میدان میں ہزاروں غیر مسلم تھے, سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. اللہ اکبر, یا رسول یا جاری رہے گا فیضان کلمہ طیبہ. اچھا اب یہاں بڑی خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ کلمہ طیبہ کے فضائل تو بہت سارے, لیکن اس کے تقاضے پورے کرنا بھی ضروری ہے. فرمایا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول ذیشان مکی مدنی سلطان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کلمہ طیبہ کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ بندہ اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہے. اب ایسا نہیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے بھائی جنت میں چلے جائیں گے.
ایک مرتبہ حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں عرض کیا گیا کیا کلمہ طیبہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں ہے، بالکل ہے، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں نا، اگر تم ان دندانوں کے بغیر تالا کھولنا چاہو گے تو تالا نہیں کھلے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری مثال دے دی کہ کلمہ طیبہ جنت کی چابی ہے، مگر اس کے دندانے کیا ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو فرائض ہیں وہ اس کے تالے کی چابی کے دندانے ہیں۔ تو گویا کلمہ بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، فرض ہو جائے تو حج بھی کرنا ہے۔ چلو حج کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لوں۔ بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو جاتا ہے مگر وہ حج نہیں کرتے۔ اس کو آسان نہ سمجھنا، جس طرح نماز فرض ہے نا، جس طرح روزہ فرض ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام کے 5 پلر بچپن سے پڑھ رہے ہیں، 5 ارکان اسلام، اسکول میں تھے جب سے، مدرسے میں جب سے پڑھے، سب نے پڑھے ہوں گے۔ کون کون سے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید کا اقرار، کلمہ پاک پڑھنا۔ تو اب کلمہ تو پڑھ لیا، اچھا نماز کو اب بھی لوگ پکا فرض سمجھتے ہیں، بعض لوگ زکوٰۃ اور حج کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، یہ بھی پلر ہے اسلام کا۔ اور حج نہ کرنا، اب میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں نا وہ بڑی ہلا دینے والی ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جو کوئی شخص استطاعت کے باوجود، یعنی طاقت رکھتا ہے، پیسے بھی ہیں، گھر والوں کو بھی نان نفقہ دے سکتا ہے، ایسی صحت بھی ہے کہ حج کر سکے، استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، آقا فرماتے مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، یعنی معاذ اللہ اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار بس حج کرنا ہے تو وہ ذرا بچی کی شادی کر لوں پھر کر لوں گا، وہ ذرا کاروبار سیٹ کر لوں پھر کر لوں گا، آج کل بڑی گرمی ہے، حج ذرا ٹھنڈ میں آئے نا پھر کر لوں گا۔ اور اللہ کے بندوں ہمیں نہیں پتا ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے اگلے حج تک۔ کئی لوگ پچھلے حج میں ہمارے ساتھ تھے، اس بار نہیں ہیں۔ اگر فرض ہے تو دیر نہ کریں، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ 2-4 کام اٹکے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے تو حج کروں گا۔ سورۃ المزمل، سورہ مزمل کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ مزمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 2 رکوع اور 20 آیتیں ہیں۔ مزمل نام رکھنے کی وجہ، مزمل کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یا ایھا المزمل فرما کر ندا کی ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ مزمل کہتے ہیں۔ سورہ مزمل کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت، وظائف اور اذکار سے متعلق کلام کیا گیا ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے لطف و کرم والے انداز میں خطاب فرمایا، اور انہیں رات کے کچھ حصے میں اپنی عبادت کرنے، خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم دیا، اور انہیں بتایا کہ ہم ان قریب آپ پر ایک انتہائی عظمت، جلالت اور قدر والا کلام نازل فرمائیں گے۔ نمبر 1، یہ بتایا گیا کہ دن کے مقابلے میں رات کے وقت عبادت کرنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، کافروں کی گستاخیوں پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی، اور آپ سے فرمایا گیا کہ جو لوگ آپ کو اور قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں آپ کی طرف سے انہیں اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ نمبر 3، قیامت کے دن کفار کے عذاب کی کیفیت بیان کی گئی، اور کفار مکہ کو بتایا گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف رسول بھیجے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجے جو تم پر گواہ ہیں، اور اگر تم بھی ان کی نافرمانی کرتے رہے تو تمہیں فرعون سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، یہ بتایا گیا کہ دنیا و آخرت کے عذاب سے ڈرانے والی آیات مخلوق کے لیے نصیحت ہیں، اور جو چاہے ان سے نصیحت حاصل کرے۔ نمبر 5، اس سورت کے آخر میں امت سے تہجد کی فرضیت منسوخ کر دی گئی اور عبادت کے معاملے میں آسانی فرما دی گئی۔ سورہ جن کے ساتھ مناسبت، سورہ مزمل کی اپنے سے ماقبل سورت جن کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ جن کے آخر میں وحی کی عظمت بیان ہوئی، اور سورہ مزمل میں بھی وحی کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اے چادر اوڑھنے والے، رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو، آدھی رات قیام کرو، یا اس سے کچھ کم کر لو، یا اس پر کچھ اضافہ کر لو، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وحی نازل ہونے کے ابتدائی زمانے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوف سے اپنے کپڑوں میں لپٹ جاتے تھے۔ ایسی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یا ایھا المزمل کہہ کر ندا کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایک مرتبہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چادر شریف میں لپٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے، اس حالت میں آپ کو ندا کی گئی یا ایھا المزمل۔ آیت یا ایھا المزمل سے حاصل ہونے والی معلومات، اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، قرآن پاک میں دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے نام شریف سے پکارا گیا،
جبکہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی صفات شریف سے ندا کی گئی ہے۔ نمبر 2، ندا کے اس انداز سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا پیاری ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے، میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے تھوڑے حصے میں آرام فرمائیں اور باقی رات نماز اور عبادت کے ساتھ قیام میں گزاریے، اور وہ باقی آدھی رات ہو یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ اضافہ کر لو، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا گیا ہے کہ عبادت خواہ آدھی رات تک کریں یا اس سے کم یعنی تہائی رات تک کریں، یا اس سے زیادہ یعنی 2/3 رات تک کرتے رہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان اسی مقدار کے مطابق رات کو قیام فرماتے، اور ان میں سے جو حضرات یہ بات نہیں جانتے تھے کہ تہائی رات یا آدھی رات یا 2/3 رات کب ہوتی ہے، تو وہ ساری رات قیام میں رہتے اور اس اندیشے سے صبح تک نمازیں پڑھتے رہتے کہ کہیں قیام واجب مقدار سے کم نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ان حضرات کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ پھر تخفیف ہوئی اور بعض مفسرین کے نزدیک 1 سال کے بعد اسی سورت کی آخری آیت کے اس حصے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور بعض مفسرین کے نزدیک 5 نمازوں کی فرضیت سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یاد رہے کہ اس آیت میں قیام سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ امت کے حق میں تہجد کی فرضیت منسوخ ہو چکی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ تہجد کی فرضیت کس کے لیے منسوخ ہوئی، اس کے بارے میں علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اسلام کے ابتدائی دور میں سورہ مزمل کی ان آیات کی وجہ سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر تہجد کی نماز فرض تھی، پھر تخفیف کی گئی اور 5 نمازوں کی فرضیت سے امت کے حق میں تہجد کا وجوب منسوخ ہو گیا، اور ان کے لیے تہجد کی نماز ادا کرنا مستحب ہو گیا، جبکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اس کا وجوب باقی رہا۔ اس کی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، ترجمہ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، یعنی آپ پر اللہ تعالیٰ نے جو اور عبادات فرض کی ہیں ان کے ساتھ ساتھ مزید تہجد کی نماز پڑھنا بھی خاص آپ کے لیے فرض ہے۔ جمہور مفسرین اور فقہا کے نزدیک سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرض نمازوں کے علاوہ نماز تہجد کی فرضیت بھی باقی رہی، جبکہ امت کے حق میں منسوخ ہوئی، اور دلائل کی روح سے بھی یہی صحیح ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، قول جمہور مذہب مختار و منصور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں تہجد کی فرضیت کا ہے، اسی پر ظاہر قرآن عظیم شاہد اور اسی طرف حدیث مرفوع وارد، قال اللہ تعالی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے چادر اڑنے والے، رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو۔ وقال تعالی ومن اللیل فتہجد بہ، اور ارشاد فرمایا اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو۔ ان آیتوں میں خاص حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امر الہی ہے، اور امر الہی مفید وجوب، اور اللہ تعالیٰ کا نافلہ فرمانا اس وجوب کے منافی نہیں، کیونکہ نافلہ کا معنی ہے زائدہ۔ اب اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کے فرائض یا درجات میں یہ اضافہ ہے کہ آپ پر یہ لازم واجب ہے، کیونکہ فرائض سب سے بڑے درجے اور فضیلت پر فائز کرنے کا سبب بنتے ہیں، بلکہ اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد لکا سے ہو رہی ہے۔ امام ابن حمام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مجرور یعنی حرف کاف کے ساتھ مقید کرنا اسی بات کا فائدہ دیتا ہے، یعنی یہ فرائض میں آپ کے لیے اضافہ ہے، کیونکہ متعارف نوافل صرف آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ اس میں آپ اور دیگر لوگ مشترک ہیں۔ اور مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی اسی مسئلے کی تحقیق کرنے کے بعد فرماتے ہیں، صحیح یہ ہے کہ نماز تہجد حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام پر نماز پنجگانہ کی فرضیت کے بعد بھی فرض رہی۔ اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، نماز تہجد سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر فرض تھی۔ جمہور کا یہی قول ہے، حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے یہ نماز سنت ہے، جبکہ بعض مفسرین کے نزدیک امت کی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی۔ او زد علیہ، یا اس پر کچھ اضافہ کر لو۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو شخص 2/3 رات سونا چاہے اور 1/3 عبادت کرنا چاہے تو اسے افضل یہ ہے کہ وہ رات کے پہلے اور آخری تہائی حصے میں سوئے اور درمیان کے تہائی حصے میں عبادت کرے، اور اگر آدھی رات میں سونا چاہتا ہے اور آدھی رات میں جاگنا چاہتا ہے تو بعد والی آدھی رات میں عبادت کرنا افضل ہے۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب عز و جل ہر رات میں جب پچھلی تہائی باقی رہتی ہے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی بخشش کر دوں۔
اور سب سے بڑھ کر تو حضرت داؤد علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب نمازوں میں اللہ عز و جل کو زیادہ محبوب نماز داؤد ہے کہ وہ آدھی رات سوتے اور تہائی رات عبادت کرتے، پھر چھٹے حصے میں سوتے تھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ اس طرح قرآن پڑھو کہ حروف جدا جدا رہیں، جن مقامات پر وقف کرنا ہے ان کا اور تمام حرکات اور مدات کی ادائیگی کا خاص خیال رہے۔ آیت کے آخر میں ترتیلا فرما کر اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کے لیے ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور ترقی کی منازل طے کرتا جا، اور اس طرح ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، جہاں تو آخری آیت پڑھے گا اسی کے پاس تیری منزل ہے۔ قرآن پاک کی قرآت سے متعلق چند احکام۔ یہاں آیت کی مناسبت سے قرآن مجید کی قرآت سے متعلق 4 ضروری احکام سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، تجوید قرآن پاک کی آیت، متواتر احادیث، صحابہ کرام، تابعین اور تمام ائمہ کرام کے مکمل اجماع کی وجہ سے حق اور واجب اور اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اسے مطلقاً ناحق بتانا کلمہ کفر ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک کو اتنی تجوید سے پڑھنا فرض عین ہے جس سے حروف صحیح ادا ہوں اور غلط پڑھنے سے بچے۔ نمبر 3، جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس پر واجب ہے کہ حروف صحیح ادا کرنے کی رات دن پوری کوشش کرے، اور اگر نماز میں صحیح پڑھنے والے کی اقتدا کر سکتا ہو تو جہاں تک ممکن ہو اس کی اقتدا کرے، یا وہ آیتیں پڑھے جن کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہو، اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہوں تو کوشش کے زمانے میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی، اور اگر کوشش بھی نہیں کرتا تو اس کی خود بھی نماز نہیں ہوگی، اور دوسرے کی اس کے پیچھے کیا ہوگی۔ آج کل عام لوگ اس میں مبتلا ہیں کہ غلط پڑھتے ہیں اور صحیح پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کی اپنی نمازیں باطل ہیں۔ نمبر 4، فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قرات کی جائے، تراویح میں متوسط انداز پر اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ حرام ہے، اس لیے کہ ترتیل سے قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ آج کل کے اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے، نہ حروف کی تصحیح ہوتی ہے، بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں، اور اس پر ایک دوسرے سے فخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے۔ ایک اور مقام پر صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی اپنے زمانے کے حفاظ کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، افسوس صد افسوس کہ اس زمانے میں حفاظ کی حالت نہایت ناگفتہ بے ہے۔ اکثر تو ایسا پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے سوا کچھ پتہ نہیں چلتا، الفاظ و حروف کھا جایا کرتے ہیں۔ جو اچھا پڑھنے والے کہے جاتے ہیں انہیں دیکھیں تو حروف صحیح نہیں ادا کرتے، حمزہ، الف، عین اور ذا، زا، ظا اور ثا، سین، صاد، تا، تو وغیرہ حروف میں فرق نہیں کرتے، جس سے قطعاً نمازی نہیں ہوتی۔ فقیر کو انہی مصیبتوں کی وجہ سے 3 سال ختم قرآن مجید سننا نہ ملا۔ مولا عز و جل مسلمان بھائیوں کو توفیق دے کہ ما انزل اللہ، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور فی زمانہ حفاظ کا تو جو حال ہو چکا ہے وہ تو ایک طرف عوام اور مساجد کی انتظامیہ کا حال یہ ہو چکا ہے کہ تراویح کے لیے اس حافظ کو منتخب کرتے ہیں جو قرآن پاک تیزی سے پڑھے، جتنا جلدی ہو سکے تراویح ختم ہو جائے، اور اس امام کے پیچھے تراویح پڑھنے سے جو تجوید کے مطابق قرآن پڑھتا ہے اس لیے دور بھاگتے ہیں کہ یہ دیر میں تراویح ختم کرے گا۔ اور بعض جگہ تو یوں ہوتا ہے کہ تراویح پڑھانے والے کو مسجد انتظامیہ کی طرف سے ٹائم بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے منٹ میں آپ کو تراویح ختم کرنی ہے، اور اگر اس وقت سے 5 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو حافظ صاحب کو سنا دیا جاتا ہے کہ حضرت آپ نے اتنے منٹ لیٹ کر دی، آئندہ خیال رکھیے گا۔ اے کاش کہ مسلمان اپنے وقت کا خیال کرنے کی بجائے اپنی نماز کی حفاظت کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ نوٹ: ترتیل کی حدود، ان کی تفصیلات اور احکام جاننے کے لیے فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ 275 تا 282 کا مطالعہ کیجیے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ ترجمہ: بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم ان قریب آپ پر ایک انتہائی عظمت، جلالت اور قدر والا کلام نازل فرمائیں گے، اور اس کی عظمت و جلالت کی وجہ یہ ہے کہ وہ رب العالمین کا کلام ہے، لہٰذا آپ خود کو وہ عظیم بات قبول کرنے کے لیے تیار رکھیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
ان قریب ہم آپ پر قرآن نازل فرمائیں گے جس میں احکامات اور ممنوعات ہیں جو کہ سخت تکلیف دہ اور شرعی احکام کے پابند عام لوگوں پر بھاری پڑیں گے، اس لیے آپ ابھی سے انہیں بھاری احکام کا عادی بنائیں۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان قریب ہم آپ پر ایسا کلام نازل فرمائیں گے جس کا نازل ہونا بہت بھاری ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل کی اور اس وقت آپ کی ران میری ران پر تھی، مجھے اپنے اوپر اتنا بوجھ محسوس ہوا جس سے مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں میری ران ٹوٹ ہی نہ جائے۔ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا۔ ترجمہ، بے شک رات کو قیام کرنا زیادہ موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے، بے شک دن میں تو تمہیں بہت سے کام ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کو قیام کرنا یعنی رات سونے کے بعد اٹھ کر عبادت کرنا دن کی نماز کے مقابلے میں زبان اور دل کے درمیان زیادہ موافقت کا سبب ہے، اور اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سمجھنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ وقت سکون اور اطمینان کا ہے، شور و غل سے امن ہوتا ہے، کامل اخلاص نصیب ہوتا ہے، ریاکاری اور نمود و نمائش کا موقع نہیں ہوتا۔ ان لک فی النہار، بے شک دن میں تمہیں یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک دن میں تو آپ بہت سے کاموں میں مصروف رہتے ہیں جس کی وجہ سے یکسوئی کے ساتھ عبادت نہیں ہو پاتی، لہٰذا آپ رات کے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس سے مناجات کرنے کے لیے خاص رکھیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ ترجمہ، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کا نام یاد کرو۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ رات اور دن کے تمام اوقات میں اپنے رب عز و جل کا نام یاد کرتے رہیں، چاہے وہ تسبیح اور کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہو، نماز ادا کرنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور علم کا درس دینے کے ساتھ ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قراءت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یاد رہے کہ نماز کے علاوہ اگر قرآن پاک کی تلاوت سورت کی ابتدا سے کی جائے تو بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور اگر سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کی جائے تو بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اور نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت نہیں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی ہو کہ اس میں انقطاع کی صفت ہو، کہ دل اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی یاد میں مشغول نہ ہو، اس کی عبادت کے وقت سب سے تعلق ختم ہو جائے اور صرف اسی کی طرف توجہ رہے۔ یاد رہے کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انسان نکاح کرنا چھوڑ دے اور سب سے ناتا توڑ کر کسی جنگل، غار یا ویران جگہ میں اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، کیونکہ یہ اسلام میں منع ہے، جیسا کہ حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام میں نکاح نہ کرنا اور لوگوں سے کنارہ کش ہو کر عبادت کرنا منع ہے۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ نکاح نہ کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے، لہذا تم نکاح کرنے سے کنارہ کشی نہ کرو۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے شام، نکاح کرنے سے کنارہ کشی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ترجمہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے، اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور ان کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ ترجمہ، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کا رب اور ان کا خالق و مالک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود ہی نہیں، لہٰذا تم اپنے دینی اور دنیاوی تمام امور میں اسی کو اپنا کارساز بناؤ اور اپنے کام اسی کے سپرد کر دو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ حقیقی کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یاد رہے کہ حقیقی کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے اور سب کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اسباب کو اختیار کرنا چھوڑ دے اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، بلکہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اسباب ضرور اختیار کرے، لیکن ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ جیسے ہر ایک کو روزی دینا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی ملنے کی امید لگا کر گھر بیٹھ جائے اور رزق حاصل ہونے کے اسباب اختیار کرنا چھوڑ دے۔ اس طرح اگر وہ ساری عمر بھی بیٹھا رہے گا تو اسے ایک لقمہ بھی نہیں ملے گا۔ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا۔ ترجمہ، اور کافروں کی باتوں پر صبر کرو اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو۔ واصبر على ما يقولون، اور کافروں کی باتوں پر صبر کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار قریش اللہ تعالیٰ کے بارے میں شریک، بیوی اور اولاد بتا کر خرافات بکتے ہیں اور آپ کو جادوگر، شاعر، کاہن اور مجنون کہہ کر آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور قرآن کو سابقہ لوگوں کی کہانیاں بتا کر اس کے بارے میں نازبہ کلمات کہتے ہیں۔ آپ کافروں کی ان باتوں پر صبر فرمائیں اور انہیں بدنی، زبانی، قلبی ہر اعتبار سے چھوڑ دیں اور ان کا معاملہ ان کے رب عز و جل کے سپرد کر دیں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ ترجمہ، اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو مجھ پر چھوڑو اور انہیں تھوڑی مہلت دو۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو مجھ پر چھوڑو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو اور قرآن کو جھٹلانے والے ان مالداروں کو مجھ پر چھوڑ دیں، میں آپ کی طرف سے انہیں کافی ہوں، اور انہیں بدر کے دن تک تھوڑی مہلت دیں۔ چنانچہ کچھ ہی مدت کے بعد یہ لوگ بدر کی جنگ میں قتل کر دیے گئے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں تھوڑی مہلت دینے سے مراد قیامت کے دن تک مہلت دینا ہے۔ إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا۔ ترجمہ، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے اور گلے میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے، جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرائیں گے اور پہاڑ ریت کا بہتا ہوا ٹیلا ہو جائیں گے۔ ان لدینا انکالا، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کفار کے عذاب کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، ان کے لیے ہمارے پاس آخرت میں لوہے کی بھاری بیڑیاں ہیں جو کہ ذلیل کرنے اور عذاب دینے کے لیے ان کے پاؤں میں ڈالی جائیں گی، اور بھڑکتی آگ ہے جس پہ انہیں جلایا جائے گا، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا ہے جو نہ حلق سے نیچے اترے گا اور نہ حلق سے باہر آ سکے گا، اور ان چیزوں کے علاوہ ان کے لیے ایسا دردناک عذاب ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا۔ کفار کے لیے تیار کیے گئے عذابات پڑھ کر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ قیامت کے دن کفار کے لیے تیار کیے گئے عذاب کے بارے میں پڑھ یا سن کر ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرے۔ یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی قاری سے یہ آیت سنی، ان لدینا انکالا وجحیما، تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ مروی ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے۔ شام کے وقت جب ان کے سامنے کھانا حاضر کیا گیا تو انہیں یہی آیت یاد آ گئی، اور اللہ کے خوف سے انہوں نے کہا کھانا اٹھا لو۔ دوسری رات کھانا پیش کیا گیا تو پھر یہی آیت یاد آ گئی، آپ نے فرمایا کھانا اٹھا لو۔ تیسری رات بھی اسی طرح ہوا تو حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور چند دیگر بزرگوں کو اس بات کی خبر دی گئی، وہ تشریف لائے اور مسلسل حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانے کا کہتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے ستو کا صرف ایک گھونٹ پیا۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ جس دن زمین اور پہاڑ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال سے تھر تھرائیں گے، اور پہاڑ اپنی سختی اور بلندی کے باوجود تھر تھرانے کی شدت کی وجہ سے ریت کا بہتا ہوا ٹیلا ہو جائیں گے، وہ قیامت کا دن ہوگا۔
إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا۔ ترجمہ، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے جو تم پر گواہ ہیں، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجے تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو دنیا کے ہولناک عذاب سے ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اہل مکہ، بے شک ہم نے اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا جو کہ مومن کے ایمان اور کافر کے کفر کو جانتے ہیں، جس طرح ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر کے اور ان پر ایمان نہ لا کر ان کا حکم نہ مانا تو ہم نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے دریا میں ڈبو کر اسے سخت گرفت سے پکڑا۔ لہذا تم بھی اس بات سے ڈرو کہ کہیں میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کی وجہ سے تم پر بھی فرعون کی طرح دنیا میں عذاب نہ آ جائے، اور اگر نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں تم پر عذاب آ گیا تو وہ فرعون کے عذاب سے زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ تمہارے پاس جو رسول تشریف لائے ہیں وہ رتبے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ، پھر اگر تم کفر کرو تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان اس کی وجہ سے